کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشوں سے، بڑی حسرت سے تکتی ہیں۔ مہینوں اب ملاقاتیں نہیں ہوتیں، جو شامیں ان کی صحبت میں کٹا کرتی تھیں اب اکثر گزر جاتی ہیں کمپیوٹر کے پردوں پر۔ بڑی بے چین رہتی ہیں، انہیں اب نیند میں چلنے کی عادت ہو گئی ہے۔ بڑی حسرت سے تکتی ہیں، جو قدریں وہ سناتی تھیں۔ کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشوں سے، کہ جن کے سیل کبھی مرتے نہیں تھے، وہ قدریں اب نظر آتی نہیں گھر میں۔ جو رشتے وہ سناتی تھیں، وہ سارے ادھڑے ادھڑے ہیں۔ کوئی صفحہ پلٹتا ہوں تو ایک سسکی نکلتی ہے، کئی لفظوں کے معنی گر پڑے ہیں۔ بنا پتوں کے سوکھے ٹنڈ لگتے ہیں وہ سب الفاظ، جن پر اب کوئی معنی نہیں اگتے۔ بہت سی اصطلاحیں ہیں جو مٹی کے سکوروں کی طرح بکھری پڑی ہیں، گلاسوں نے انہیں متروک کر ڈالا۔ زباں پر ذائقہ آتا تھا جو صفحے پلٹنے کا، اب انگلی کلک کرنے سے بس ایک جھپکی گزرتی ہے۔ بہت کچھ تہبط ہے، کھلتا چلا جاتا ہے پردے پر۔ کتابوں سے جو ذاتی رابطہ تھا کٹ گیا ہے۔ کبھی سینے پر رکھ کے لیٹ جاتے تھے، کبھی گودی میں لیتے تھے، کبھی گھٹنوں کو اپنی رحل کی صورت بنا کر نیم سجدے میں پڑھا کرتے تھے، چھوتے تھے جبیں سے۔ خدا نے چاہا تو وہ سارا علم تو ملتا رہے گا بعد میں بھی، مگر جو کتابوں میں ملا کرتے تھے سوکھے پھول۔ کتابیں مانگنے، گرتے اٹھانے کے بہانے رشتے بنتے تھے، ان کا کیا ہوگا، وہ شاید اب نہیں ہوں گے۔ گلزار نے کتاب کے حوالے سے، چھپی ہوئی کتاب کے حوالے سے، ٹھوس کتاب کے حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ایسا دور ہے کہ جو کمپیوٹر میں تبدیل ہو گیا ہے، الیکٹرانکس میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اب ان کتابوں کے ساتھ ساتھ ٹیبلٹس میں کتابوں کی گنجائش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اب پورا سلیبس بچوں کا کتابوں کے ٹیبلٹ کے اندر ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، اور جب چاہیں جہاں چاہیں ایک چھوٹا سا ٹیبلٹ لے کر جا سکتے ہیں۔ بچوں ہی کی کیا بات ہے، ہم ہر بات ہر چیز لے جا سکتے ہیں۔ ہمیں بھی آسانی ہے کہ ہم کتابوں کو، ڈھیر ساری کتابوں کو، اگر ہم کہیں سفر پر جاتے ہیں، طویل سفر ہے، تو وزنی کتابوں کو اٹھا کر لے جانا ہمارے لیے بھی مسئلہ ہے۔ لیکن کیا یہ موٹی موٹی کتابیں، ان کا کوئی نیم البدل ہو سکتا ہے؟ نہیں، ان کتابوں کا کوئی نیم البدل نہیں ہے۔ لیکن کتابیں، کتابیں اس لیے ضروری ہیں کہ جو ہمارا لکھنے والا ہے، جب اس کتاب پر خرچ کرتا ہے تو اس کی تعداد کم کر کے اگر وہ ای بکس بنوا لے اور اسے مختلف جگہ پر رکھوا دے تو اسے بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ امیزون پر، ای بے پر، دراز کے ذریعے اور بہت سے ذرائع ایسے ہیں جہاں سے ای بک تقسیم کی جا سکتی ہے۔ اب سرحدوں کے بندھن جو ہیں، کسی دوسرے ملک کتاب بھیجنے میں جو خرچہ آتا ہے، وہ خرچہ ای بک کی صورت میں نہیں آئے گا۔ میں اگر کتاب خریدنا چاہوں، میں اس وقت
پاکستان کی بجائے امریکہ میں آیا ہوا ہوں. میں اگر یہاں سے کوئی اردو کی کتاب خریدنا چاہوں تو بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو امیزون کے اوپر موجود ہیں. میں وہاں امیزون پر سے اس کا ای ایڈیشن خرید سکتا ہوں، اسے کمپیوٹر پر پڑھ سکتا ہوں. میں پی ڈی ایف کی بات نہیں کر رہا، میں ای بک کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ایک دوست نے ہمیں ایک کتاب بھیجی، وہ تو اس نے ہمیں ای میل کر دی تھی، لیکن اس نے ساتھ ہمیں بتایا کہ امیزون پر یہ کتاب موجود ہے، دوست چاہیں تو وہاں سے خرید سکتے ہیں. وہ کتاب سائنس فکشن تھی. پاکستان کا دوست ہے، لندن میں رہتا ہے. سفر نامے بھی اس کے موجود ہیں. اس نے اپنی تمام کتابیں جو ہیں انگلش میں اور اردو میں دونوں زبانوں میں امیزون پر رکھی ہوئی ہیں، جہاں سے وہ کتابیں خریدی جا سکتی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا ادیب جو کتاب یہاں چھپواتا ہے اس پر وہ خود بھی خرچہ کرتا ہے، اسے نہ کوئی رائلٹی ملتی ہے، نہ کچھ اس کی آمدن ہوتی ہے. اگر ہم اسے یہ کتاب خرید کر دے دیں، جب وہ کتاب چھپوائے تو اس کے ساتھ وہی پبلشر اگر اسے ای بک بنا کر دے دے اور اسے امیزون پر اس کے خاص نمبروں کے ساتھ وہاں پوسٹ کر دے، تو ایک تو پبلشر کی آمدن میں اضافہ ہو جائے گا، دوسرا اسے اگر چھپی ہوئی کتاب میں سے وہ اسے رائلٹی نہیں دے سکتا تو ایک حصہ امیزون کو دے دے، ایک حصہ خود رکھ لے اور ایک حصہ صاحب کتاب کو دے دے، تو صاحب کتاب کی پھر بھی تسلی ہو جائے گی. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ آمدنی، ویسے تو دوست خود بھی یہ کر سکتے ہیں کہ ای بک کی طرف آئیں، جب کتاب چھپوائیں اس کی ای بک بھی بنوا لیں. اسے جو تقسیم کار ادارے ہیں دنیا بھر میں ان سے رابطہ کر کے ڈائریکٹ ان کو ان کے حوالے کر دے. وہ اپنا کمیشن رکھ کر باقی آمدن آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں گے، کیونکہ وہ بددیانتی نہیں کرتے. وہ اگر کتاب فروخت ہوئی ہے تو جتنی فروخت ہوئی ہوں گی اس کے مطابق اپنا کمیشن رکھنے کے بعد آمدنی جو آپ نے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا ہوگا، آپ نے جو ان کو اکاؤنٹ دیا ہوا ہوگا، اس میں وہ آمدنی آپ تک پہنچا دیں گے. اس کے علاوہ دنیا بھر میں جو اردو کے ادیب موجود ہیں، اگر آپ ان تک وہ چیز جو ہے وہ پہنچائیں گے تو اس کا ایک فائدہ ہوگا کہ دنیا بھر کے ادیبوں تک جو اردو جانتے ہیں ان تک کتاب آسانی سے پہنچ جائے گی. ایک اور بات یہ کہ اگر آپ یہ کوشش کریں کہ کتاب جو ہے
جو کتاب چھپی ہوئی کتاب پر جو ان کی جو قیمت ہوتی ہے اس سے اگر آپ آدھی قیمت بھی رکھیں تو یقین کیجئے آپ کو اتنی کا آمدن ضرور ہو جائے گی جتنی کا آمدن دنیا بھر میں ادیب کماتے ہیں، کیونکہ کتاب باہر کتاب خرید کر پڑھنے کا تصور ہے، وہاں لوگ جاتے ہیں، جیسے امیزون پر جاتے ہیں، اردو سیکشن کو تلاش کرتے ہیں، کچھ آپ کو تھوڑی سی پبلسٹی کرنا پڑے گی، آپ اپنے اکاؤنٹس کے ذریعے جو آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہے یا دوسرے اکاؤنٹس ہیں ان سے باہر ملک کے دوستوں کو جب آپ بتائیں گے کہ وہاں پر کتاب موجود ہے اور اس کی صرف اتنی قیمت ہے تو لوگ آسانی سے کتاب وہاں سے خرید لیں گے۔ تو یہ ایک سوال تھا، ہم نے سوچا کہ ذرا سوچئے کے تحت آپ سے اس ٹاپک پر گفتگو کریں اور آپ کو بھی کہیں کہ ذرا سوچئے کہ اگر یہ طریقہ اپنا لیا جائے تو ناشر کا کتنا فائدہ ہوگا، آپ کا کتنا فائدہ ہوگا، ادیب کا کتنا فائدہ ہوگا۔ آپ تو پڑھنے والوں میں خریدنے والوں میں ہیں، آپ کو کتاب اگر آدھی قیمت پر ای بک کی شکل میں مل جائے تو آپ یقیناً اسے خریدنا پسند کریں گے۔ بس ہم نے آپ سے یہی کہنا تھا کہ ذرا سوچئے، اس میں ہم سب کا فائدہ ہے۔